سورۃ التین، یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام تین کیوں رکھا؟ اصل میں انجیر کو عربی میں التین کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ والتین رکھ دیا گیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عشاء کی نماز میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو والتین والزیتون اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ قرات کرتے ہوئے کسی اور کو نہیں سنا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت مبارکہ کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے نماز میں، اور خوبصورت انداز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان اور اس کے عقیدے کے متعلق کلام کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، پہاڑ، مبارک پہاڑ طور سینا اور امن والے شہر مکہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اگر آدمی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود مانا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کرنے والوں کی مذمت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی قسم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی ہے کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہیں کہ جو ان کے خالق رب العالمین کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ انجیر انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں، اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا ہے، زیادہ نفع والا ہے۔ یہ انجیر قبض کو دور کرنے والا ہے، یہ مثانے میں موجود ریت اور پتھری کو نکال دینے والا ہے۔ یہ انجیر جگر اور تلی میں پھنسی گندے مواد کی گانٹھ کو کھول دینے والا ہے، اور یہ انجیر بدن کو موٹا کرتا ہے اور بلغم کو چھانٹنے والا ہے۔ جبکہ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام بھی آتا ہے، یعنی روشنی کے لیے جلانے کے کام بھی آتا ہے، اور زیتون کا جو تیل ہے یہ سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے۔ یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں کہ وہ جلانے کے کام بھی ہے، یعنی روشنی کے کام بھی ہے اور کھانے کے کام بھی ہے، یہ کسی تیل میں وصف نہیں، یہ صرف زیتون کے اندر وصف ہے۔ اچھا، زیتون کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے اور اس تیل میں چکنائی نہیں ہوتی، باقی ہر تیل میں چکنائی ہوتی ہے، زیتون کے تیل میں چکنائی نہیں ہوتی، اور بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے، اور ہزاروں سال یہ قائم رہتا ہے۔ زیتون کا درخت خشک پہاڑوں میں ہوتا ہے، اس کو اگایا نہیں جاتا، یہ خود بخود اگتا ہے، خود بخود پرورش پاتا ہے، اور یہ ہزاروں سال یہ درخت باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے منافع انجیر میں رکھے ہیں اور زیتون میں رکھے ہیں۔ انجیر کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ۔ اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا تو فرمایا میں کہہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی تو انجیر میں بھی گٹھلی نہیں ہوتی ہے، اور کیونکہ اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے، اور یہ گنٹھیاں کے درد میں بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا انجیر کو کھاؤ۔ اور زیتون کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، فرمایا اور ہم نے درخت پیدا کیا
جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ تو اس درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے اور منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے۔ اور یہ مسواک کرنا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی یہ مجھ سے اور میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مسواک ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کی لکڑی کا مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے، دیگر انبیاء کرام بھی یہ استعمال کرتے تھے۔ تو مسواک سنت مبارکہ ہے، اور زیتون کا مسواک مل جائے تو سونے پہ سہاگا، بہت اچھی لکڑی ہے کہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے۔ وطور سینین، طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے مشرف فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چڑھے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا۔ اور سینا کسے کہتے ہیں؟ سینا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر وہ پہاڑ واقع ہیں۔ جس علاقے میں وہ طور پہاڑ واقع ہے اس علاقے کا نام کیا ہے؟ سینا۔ اس لیے اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں، یعنی سینا کے علاقے کا پہاڑ۔ اور اس جگہ کو سینا اس کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں، یعنی وہ علاقہ بہت خوبصورت ہے، اس وجہ سے اس علاقے کا نام سینا رکھ دیا گیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک طور سینا سے مراد خوش منظر جگہ اور مبارک پہاڑ ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہر اس پہاڑ کو طور سینا کہا جاتا ہے جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی ایسی جگہ تھی کہ کثرت سے پھلدار درخت ہوتے تھے، اس لیے اس جگہ کو طور سینا کہا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا جس جگہ اور مقام کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے، کہ طور سینا کو نسبت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یعنی اس امن والے شہر مکۃ المکرمہ کی قسم۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، انجیر، زیتون، طور سینا اور مکۃ المکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے ان بابرکت مقامات کی عظمت اور شرافت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے، کہ انجیر کو بھی کی عظمت کو بھی، زیتون کی عظمت کو بھی، طور سینا کی عظمت کو بھی، اور مکۃ المکرمہ کی عظمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت کو واضح فرمایا ہے۔ جس جگہ انجیر اور زیتون اگتا ہے وہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش بھی اسی جگہ پر ہوئی۔ اور طور وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا کی گئی، اور مکۃ المکرمہ میں تاجدار رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسی شہر میں حضور نے نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا ہے۔ اسی شہر میں خانہ کعبہ موجود ہے جو تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا ان چیزوں کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے رب العالمین نے ان چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور آگے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم اٹھائی، زیتون کی قسم اٹھائی، طور سینا کی قسم اور شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ قسم ہر بات پہ نہیں اٹھائی جاتی، کسی اہم معاملے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ جب معاملہ بالکل اینڈ تک پہنچتا ہے کہ اب کوئی صورت نہیں بن رہی معاملہ سلجھانے کی، تو وہاں قسم اٹھائی جاتی ہے جو ہمارا معیار کے مطابق، ہمارے مزاج کے مطابق۔ تو رب العالمین بھی ہر چیز کی قسم نہیں اٹھاتا، ہر مقام پر نہیں قسم اٹھاتا۔ جس چیز کی عظمت کو ظاہر کرنا ہو، جس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہو، اللہ تعالیٰ اس مقام پر پھر قسمیں ارشاد فرماتا ہے۔ اب یہاں ایک قسم بندہ اٹھا لے تو اس کی بات قبول کی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ 4 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یا اللہ 4 قسمیں ارشاد فرما رہا ہے، کس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ان 4 چیزوں کی قسمیں ارشاد فرما کر ارشاد فرمایا کہ بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔
انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم، سنو پیغام یہ ہے، ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت شکل و صورت عطا فرمائی، بہت اچھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، اس کے اعضاء مناسب ہیں، جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا ہے، اور اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑنے والا نہیں بنایا بلکہ ہاتھوں سے پکڑ کر کھانے والا بنایا ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اسے فہم کی دولت عطا فرمائی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمایا، انسان کو اللہ نے تمیز عطا فرمائی ہے، اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے انسان کو اللہ نے مزین فرمایا ہے، جو یہ وصف کسی کے اندر، کسی چیز کے اندر نہیں۔ جانور باتیں نہیں کرتے، جانوروں کو شعور نہیں ہے، پرندوں کو شعور نہیں، پرندے باتیں نہیں کرتے، دیگر مخلوق کو یہ کمالات نہیں دیے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس چیز میں جتنا غور و فکر کرے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح وہ سمجھ جائے گا۔ تو جس رب نے فقط انسان کو اتنے کمالات سے نوازا ہے کہ اسے اچھی صورت بھی عطا فرمائی ہے، علم کی دولت بھی دی، فہم کی دولت بھی دی، تمیز بھی دی، عقل بھی دیا، اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین بھی فرمایا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس رب کا شکر ادا کرے جس رب نے تمام مخلوق سے ممتاز بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے اتنی نعمتیں ہمارے اندر رکھی ہیں، تو ہر لمحہ رب العالمین کی ذات کا شکر کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی تمام نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔